کشمیر میں جو بدترین ظلم ڈھائے جا رہے ہیں ان کے اوپر پاکستان نہ صرف اپنا اصولی موقف لے کے آئے بلکہ یہ ایوان آج ایک قرارداد پاس کرے شدید مذمت کی اور کشمیریوں اور فلسطینیوں کی ان کے حقوق کی ان کی آزادی کی کہ اس کے بغیر آج کا یہ ایوان کی یہ کارروائی نامکمل رہے گی۔ پاکستان کی نئی حکومت جو ہے وہ بن گئی ہے، ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں سو انڈیا نے، میں نے آپ کو بہت دیر پہلے سے کہنا شروع کر دیا تھا، انڈیا نے پاکستان کو کمپلیٹلی ڈسکارڈ کر دیا۔ وہ سمجھتے ہیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، سو انڈیا سمجھتے ہیں ہم تو پاکستان کو ویسے روند کے چلے جائیں گے، ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ 2024 کے اندر شہباز شریف بھی ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، جو ان کو سلیکٹڈ نہیں مانتا تھا وہ بھی جھوٹ بولتا تھا، جو آج شہباز شریف کو سلیکٹڈ نہیں مانتا وہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ پورا سچ یہ ہے۔ بھارت جو ہے ان کے بھی تھرڈ کوارٹر کے نمبرز آئے ہیں، 8.4% تھرڈ کوارٹر میں ان کی گروتھ ریٹ رہی۔ آپریشن کیا یو ایس کی نیوی نے صومالیہ کے ساحل کے قریب عریبین سی کے اندر، ایک جو شپ ہے ان کے پاس پاکستانی آئیڈینٹی کارڈ تھا۔ 2024 کے اندر شہباز شریف بھی ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں، جو ان کو سلیکٹڈ نہیں مانتا تھا وہ بھی جھوٹ بولتا تھا، جو آج شہباز شریف کو سلیکٹڈ نہیں مانتا وہ بھی جھوٹ بولتا ہے۔ پورا سچ یہ ہے۔ 2018 کے الیکشنز میں بھی دھاندلی ہوئی، 2024 کے الیکشنز میں بھی دھاندلی ہوئی۔ عمران خان جس طرح ان کو جتوا کے یہاں تک پہنچایا گیا تھا، اسی طرح شہباز شریف کو یا مسلم لیگ نون کو بھی جو ہے وہ سارے پیچھے سے جو ہے وہ حربے استعمال کر کر کے جو ہے اس مسند تک پہنچایا گیا ہے۔ ہاں یہ فیکٹ ہے کہ آپ کی پوری لاٹ جو اس وقت قومی اسمبلی کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اس میں سے اسٹیبلشمنٹ کے سب سے فیوریٹ پلیئر جو ہیں وہ شہباز شریف ہیں۔ ان سے زیادہ پسند جو ہے انہیں کسی اور کو نہیں کیا جاتا، اور ان کی جو ابیلٹیز ہیں اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو بہت یقین ہے کہ جناب ان سے بہتر ہمیں کوئی کھلاڑی نہیں مل سکتا تھا۔ ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں جنہوں نے کل ایک ڈسکشن میں یہ کہا کہ سارک جو ہے نا از ڈیڈ، اور وہ ایک ڈاکٹر جے شنکر پہلے بھی بات کرتے ہیں جی کہ ٹیررزم بائی نائٹ اینڈ ٹریڈ بائی ڈے، یہ انڈیا پاکستان پہ کنٹینیوسلی ایک ہی بات کیے جا رہا ہے۔ سو پاکستان کہہ رہا ہے، اور دین ڈاکٹر جے شنکر کہتے ہیں کہ ٹیررزم انڈیا سے، پاکستان صرف انڈیا کے حوالے سے نہیں کرتا، اور بھی خطے کے بہت سارے ممالک ہیں، اور تو کوئی ملک بات نہیں کرتا۔ افغانستان کے حوالے سے پاکستان کے ظاہری بات ایشوز ہیں، لیکن کوشچن یہ ہے کہ پاکستان کی جو انڈیویجول امپورٹنس اتنی کم ہو گئی ہے کہ باقی خطے کے ممالک نے سمجھا کہ ان سے ہمارا اب لین دین ہی کوئی نہیں ہے۔ سو ڈاکٹر جے شنکر جو بات کرتے ہیں کہ سارک کی جب ریوائول کی بات کرتے ہیں تو اصل میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کیا ہم اس ملک کے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے۔ سو انڈیا نے، میں نے آپ کو بہت دیر پہلے سے کہنا شروع کر دیا تھا، انڈیا نے پاکستان کو کمپلیٹلی ڈسکارڈ کر دیا۔ وہ سمجھتے ہیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ The moment we start dialogue with Pakistan, the moment Pakistan will get mainstream. So never let Pakistan get mainstream. پاکستان کو مین اسٹریم نہیں ہونے دینا۔ This is what is the plan of Dr. Jay Shankar and India. And so far they have been very successful in that way. اب انڈیا جو ہے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم نے پاکستان سے بات نہیں کرنی، اور آج میں آپ کو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ بتاؤں، پاکستان کی نئی حکومت جو ہے وہ بن گئی ہے۔ سو انڈیا سمجھتے ہیں ہم تو پاکستان کو ویسے روند کے چلے جائیں گے، ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ سیکنڈ کوارٹر کی، تو اس ہفتے ہمارا پڑوسی ملک بھارت جو ہے ان کے بھی تھرڈ کوارٹر کے نمبرز آئے ہیں، اور وہ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ ہے۔ 8.4% تھرڈ کوارٹر میں ان کی گروتھ ریٹ رہی ہے، اور اوور آل اب جو ان کی پروجیکشن ہے سالانہ جو مالی سال کی، وہ پہلے 7% گرو کرنا تھا انہوں نے، اب وہ 7.6% کہہ رہے ہیں۔ فیکٹ آف دا میٹر از کہ جب آپ کے ملک کے یہاں کنسسٹنسی ہوتی ہے، آپ کے یہاں ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتی ہے، تو اس کے پھر جو ثمرات ہیں وہ اس صورت میں آپ کو ملتے ہیں۔ یو ایس کی ایک مقامی عدالت ہے، انہوں نے 4 لوگوں کو چارج شیٹ کیا ہے، ان کو انڈائٹ کیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ جو 4 انڈیویجولز ہیں ان کے پاس پاکستانی آئیڈینٹی کارڈ۔ 11 جنوری کو ایک آپریشن کیا یو ایس کی نیوی نے صومالیہ کے ساحل کے قریب عریبین سی کے اندر، اور وہ بغیر جو فلیگ کے وہاں پر ایک جو شپ ہے وہ جا رہا تھا، تو اس کو انہوں نے چیک کرنے کے لیے کہ کیا یہ شپ غیر قانونی طور پر تو نہیں جا رہی، انہوں نے وہاں پر میٹیریل سیز کیا ہے۔ اس میں ایرانین میڈ ایڈوانسڈ جو کنونشنل ویپنری تھی، انکلوڈنگ کرٹیکل پارٹس آف میڈیم رینج بیلسٹک میزائلز، اینٹی شپ کروز میزائلز، وار ہیڈ، پروپلشن اینڈ گائیڈنس کمپوننٹس۔ سو انڈیا نے کیا کیا ہے، جو انڈیا نے کام کیا ہے
وہ یہ ہے कि जो जिसे वो कहते हैं ना, उसने फर्दर कोऑपरेशन शुरू कर दी। उसने सार्क को तो डेड कर दिया, लेकिन इंडिया इज इन आसियान के अंदर है, इंडिया जो है वो बिम्स्टेक के अंदर है। इंडिया ने 25,000 किस्म के और जो जिसे कहते हैं ना प्लेटफॉर्म्स खोल लिए हैं, और इंडिया उन सब प्लेटफॉर्म्स को के साथ बड़े तरीके से और बड़ी तेज़ी से इंगेज कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर पाकिस्तान भी बात नहीं करना चाहता, इंडिया भी नहीं बात करना चाहता, और खित्ते के बाकी ममालिक जो हैं वो तो अर्जी नहीं रखते इस हवाले से बात करने के लिए, इंडिया ने पैरेलल इंस्टीट्यूशनल एंड रीजनल मॉडल क्रिएट कर लिया हुआ है। दैट इज़ वाई दे बिलीव कि बस पाकिस्तान को फारा कर दें, कोई ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान के साथ काम करने की। क्वेश्चन ये है कि ये आप देखें कि बांग्लादेश इंडिया के साथ ज़्यादा कनेक्टेड है, ठीक है जी। जो आप ये समझे कि बांग्लादेश इंडिया ट्रेड जो है वो 90% ऑफ ढाका की टोटल ट्रेड है, और आप बाकी देखें भूटान, अफगानिस्तान, नेपाल, मालदीव्स एंड श्रीलंका, ठीक है जी, ये सारी की सारी कुछ तकरीबन 2% ट्रेड है इंडिया की ये इन ममालिक के साथ। आप देखें कि फॉर एग्जांपल इंडिया की जो ट्रेड है ब्राज़ील के साथ, बाकी ममालिक के साथ, वो कहीं ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू ट्रेड इन द रीजन। सो सार्क को कम्प्लीटली डिसफंक्शनल करार दे दिया, और क्वेश्चन यही है टेररिज्म। आप अगर इंडिया के साथ कारोबार खोलें, पाकिस्तान का बिजनेसमैन उतना ही डरपोक है जितना वो चाइना के साथ कारोबार करने के लिए डरपोक है। पाकिस्तानी इंडियन बिजनेसमैन जो है वो उसको मज़ा आता है कारोबार करने का, वो साउथ ईस्ट एशिया में भी जाना चाहता है, अफ्रीका में भी, लैटिन अमेरिका में भी, यूरोप में भी, हर जगह वो पहुंचा हुआ है। हमारा बिजनेसमैन जो है उसको हुकूमत पैटर्नेज देती है, वो जाके कुछ मुल्कों में साथ काम करता है। आप देखें ना, पाकिस्तान की 22% एक्सपोर्ट अमेरिका में है। क्यों 22% एक्सपोर्ट? इंडिया के साथ अगर आप अभी बात करेंगे तो इंडिया जो है वो आपको वो उसकी जिसे कहते हैं ना कि उसका ग्लोबल वेट इतना ज़्यादा हो चुका हुआ है कि वो समझते हैं कि हमें पाकिस्तान नहीं चाहिए, वी डोंट वांट टू इंगेज विद पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जब तक फ्रॉम ए सिक्योरिटी स्टेट टू जियो इकोनॉमिक्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करता, पाकिस्तान का जो इमेज है एज ए सिक्योरिटी स्टेट से जियो इकोनॉमिक्स की तरफ नहीं जाता, पाकिस्तान के अंदर तब्दीली नहीं आ सकती। इंडिया हमें ऐसे ही ईजी लेता रहेगा। सो पाकिस्तान को चाहिए कि अपना जो इमेज है वो एक जियो इकोनॉमिक, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं जी कि पाकिस्तान ने डेफिनेशन तो बदल ली है, सारा कुछ कर लिया है, लेकिन इन रियलिटी पाकिस्तान जो है वो कुछ ऐसा नहीं करने वाला जिससे जिसे कहते हैं ना कि कोई बेहतरी आएगी। सो यही चीज़ हमें जाननी है कि अगर सार्क डेड है, ठीक है, एंड पाकिस्तान कहता है इंडिया की वजह से डेड है, इंडिया कहता है जी कि पाकिस्तान की वजह से डेड है, और इन चीज़ों को हम एक दूसरे को ब्लेम गेम लगे हुए हैं, जिसे वो कहते हैं ना ये जितने भी सब रीजनल इनिशिएटिव्स हैं वो जैसे ना उधर चल पड़े हैं। हमारे पास कोई नई ऑप्शन नहीं है। इंडिया ने नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर खोल लिया है, वो ईरान, आज़रबाईजान, इंडिया, रशिया, सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट कर लिए। हमने अपने आप को इतना इररेलेवेंट रखा है जितनी सोच नहीं। हमारे उस वक़्त के जो थिंकर्स हैं, जो जिन बाबे जो हमारे फैसले करते हैं, उनको ये चाहिए था कि पाकिस्तान के रास्ते से इंडिया को कनेक्ट होने देते अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया के साथ। आज इंडिया ने अपने पैरेलल रूट खोल लिए। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।